بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ یہ واقعہ ہے یمن کے بادشاہ کا اور ایک ایسے آدمی کا جو خود کو بڑا بد نصیب کہتا اور یمن کے اندر ایک کٹی ہوئی پہاڑی پر ہر روز کھڑے ہو کر خود کو گالیاں دیتا اور خود کو بد نصیب کہتا، اور پھر اس سے کوئی ایسا جرم ہوا کہ یمن کے بادشاہ نے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ لیکن پھانسی کے وقت آخر ایسا کیا ہوا کہ یمن کے بادشاہ نے اس کو پورے شہر کا حاکم بنا دیا۔ دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یمن کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یمن کی سرزمین پر مختلف قسم کے بادشاہ گزرے۔ ان میں سے کوئی رحم دل اور انصاف پسند ہوتا، تو کوئی اپنے اصولوں اور سخت فیصلوں کی وجہ سے ظالم سمجھا جاتا۔ اور یمن کی سرزمین پر سینکڑوں بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن وہ بادشاہ بڑا ہی رحم، نیک اور سخی انسان تھا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جب یمن کی سرزمین پر اس بادشاہ نے تخت سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے یمن کے غریب لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اس بادشاہ کو جو بھی کوئی غریب نظر آتا وہ اس کو اتنا عطا کر دیتا کہ پھر وہ غریب غریب نہ رہتا۔ اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے جب یمن کی سرزمین پر تخت سنبھالا تو اس نے یمن کے مختلف شہروں میں کام کرنے والے ایسے مزدور جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، جو پردیس میں ہوتے تھے، اس بادشاہ نے ان کے لیے مہمان خانے بنوائے ہوئے تھے۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ بادشاہ بھیس بدل کر ان مہمان خانوں کے اندر رات کو جا کر ان غریب مزدوروں کے ساتھ سو جاتا، اور پھر صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے واپس لوٹ آتا۔ جب اس سے وزیر پوچھتے کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتا کہ میں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ جس مہمان خانے کے اندر بادشاہ کو نیند آ جائے گی تو پھر وہاں مزدور بھی بڑے آرام سے سو سکتے ہیں، اور بے شک مجھے مہمان خانے کے اندر بھی زمین پر لیٹ کر بھی نیند آ جاتی ہے، اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون مجھے ریشم کے بنے ہوئے آرام دہ بستر پر بھی نہیں ملتا۔ اور اس بادشاہ کی رحم دلی، سخاوت کو دیکھ کر لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا اور اس بادشاہ کی رحم دلی کے قصے پوری یمن کی سرزمین پر مشہور ہونے لگے۔ اس بادشاہ کے تخت سنبھالنے کے بعد یمن کی سرزمین پر کوئی بھی غریب غریب نہ رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود یمن کے ایک شہر میں ایک بوڑھا آدمی، جو کہ ہر وقت خود کو بد نصیب کہتا اور ہر وقت اپنی قسمت کو کوستا رہتا، وہ بڑا ہی عجیب انسان تھا۔ وہ ہر روز اپنے کندھے پر ایک گٹھڑی لٹکا کر اپنے گھر سے چلتا، اور بستی میں ایک چھوٹی سی کٹی ہوئی پہاڑی تھی۔ وہ اس پہاڑی پر چڑھ جاتا اور ارد گرد کے لوگوں کو با آواز بلند کہتا، اے لوگو، تم میرا حال دیکھو، مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تم میرے کپڑے دیکھو، تم میرا لباس دیکھو، تم میری جوتی دیکھو، مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور لوگ اس کو برا بلا کہہ کر چلے جاتے کہ تم کچھ کرنے کی بجائے لوگوں کو اپنی فریاد کیوں سناتے ہو۔ اور یہ اس بوڑھے آدمی کا روز کا معمول تھا۔ وہ اس کٹی ہوئی پہاڑی پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور خود کو برا بلا کہتا، اپنے نصیب کو کوستا، اپنی قسمت کو گالیاں دیتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کٹی ہوئی پہاڑی پر کھڑے ہو کر خود کو گالیاں دے رہا تھا کہ اس کے پاس ایک درویش کا اتنے میں گزر ہوا۔ جب درویش نے اس آدمی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے میاں، تم خود کو گالیاں نہ بکو، خود کو بد نصیب نہ کہو، میں دیکھ سکتا ہوں کہ چند دن بعد تمہاری قسمت ایسے پلٹا کھائے گی کہ تم اس شہر کے امیر بن جاؤ گے، تم اس شہر کے حاکم بن جاؤ گے، اور پورے شہر پر تیرا حکم چلے گا۔ یہ سن کر وہ تنزیہ مسکرانے لگا اور کہا، ارے درویش انسان، میرے ساتھ میری قسمت نے بہت مذاق کیا،
اب تم میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے پاس کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی تک نہیں، پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں، اور سونے کے لیے کوئی آرام دہ بستر نہیں، رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں اس شہر کا امیر بن جاؤں گا، اس شہر کا حاکم بن جاؤں گا، یہ میری زندگی میں یہ سب سے بڑا مذاق ہوگا۔ یہ سنتے ہی درویش نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے تیری قسمت کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس بوڑھے بزرگ نے درویش کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو، پہلے ہی قسمت نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ درویش وہاں سے چلا گیا تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک عورت اس کٹی ہوئی پہاڑی کے قریب آئی اور اس آدمی کو کھڑی گالیاں دینے لگی۔ اس کے ساتھ دو چھوٹے بچے تھے، اور وہ کوئی عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ اس آدمی کی ہی بیوی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، ارے بدبخت انسان، مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی تو جیسے بوڑھے کے ساتھ نکاح میں ہے، تمہیں اللہ نے دو بچوں جیسی رحمت سے نوازا، چلنے کے لیے سلامت پاؤں ہیں اور ہاتھ سے محنت کرنے کے لیے مضبوط بازو ہیں، اور پھر بھی تم کچھ کرنے کی بجائے یہاں اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جب تک تم خود ہاتھ نہیں ہلاؤ گے تو کیا نوالا خود ٹوٹ کر تمہارے منہ میں آئے گا؟ جب تک تم خود محنت نہیں کرو گے قسمت تم پر کیسے رحم کھائے گی؟ ارے بدبخت انسان، جاؤ محنت کرو، وقت بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی کام ضرور دے گا، یا پھر کوئی پیشہ اختیار کرو اور بازار میں جا کر کام کرو۔ اگر تم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جاؤ بازار میں جا کر بھیک مانگو، تاکہ کوئی سکے کما سکو اور ان بچوں کو کھلا سکو۔ تو یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، اے بدبخت عورت، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم میری مدد کرنے کی بجائے الٹا مجھے ہی کوسنے آئی ہو۔ تو یہ سن کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، اور وہ آدمی پھر سے اسی کٹی پہاڑی پر کھڑے ہوئے رونا رو رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی اس کٹی ہوئی پہاڑی پر کھڑے ہوئے پھر سے وہی صدا لگا رہا تھا۔ کتنے میں وہاں سے تاجروں کے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ شاید وہ قافلے شام یا ملک مصر کی سرزمین سے آ رہے تھے اور ملک یمن کے شہر میں جا رہے تھے۔ اسی کٹی ہوئی پہاڑی کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا اور خوبصورت چراگاہ تھی۔ اس سے پہلے جب بھی تاجروں کے قافلے گزرتے تو تاجر وہاں پر موجود پانی اور سبز گھاس دیکھ کر اپنے کاروانوں کو روک دیتے، تاکہ یہاں تھوڑی دیر آرام کر سکیں اور اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو تازہ پانی پلا سکیں۔ اور وہاں رہنے کے لیے کھلا میدان تھا، جہاں پر تاجر بڑی ہی آسانی سے اپنے خیمے لگا سکتے تھے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ وہاں ایک قافلوں کے تاجروں کے گروہ نے قافلہ روک دیا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج تو کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تاجروں کے پاس بڑے ہی لذیذ کھانے ہوتے ہیں، بھنے ہوئے گوشت، اس کے علاوہ پینے کے لیے شہد اور دودھ کے مشکیزیں ہوتے ہیں۔ میں ان کی خدمت کر کے ان سے کھانے پینے کے لیے کچھ حاصل کر لوں گا۔ وہ کٹی ہوئی پہاڑی سے اترا اور تاجروں کے سردار کے پاس پہنچا اور کہا، حضور، میں اس علاقے کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ اتنے لمبے سفر سے آئے ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اونٹوں کی میں دیکھ بھال کروں۔ آپ اپنے چاند سپاہی میرے ساتھ بھیج دیں اور آپ آرام کریں، میں آپ کے اونٹوں کو پیٹ بھر کے چارہ کھلا کے آتا ہوں۔ یہ سن کر تاجروں کے سردار نے کہا، ارے میاں، تم شکل سے تو شریف انسان لگتے ہو، تم پر اعتماد کر سکتے ہیں، تم ہمارے اونٹ لے جاؤ اور ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ اس آدمی نے اونٹوں کو لیا اور سب چراگاہوں پر لے گیا۔ اونٹوں نے پیٹ بھر کر چارہ کھا لیا تو وہ ان کو واپس لے آیا۔ جب تاجروں کے سردار نے اونٹوں کو دیکھا تو وہ بڑا خوش ہو گیا، اور تاجروں کے سردار نے اس آدمی کو کہا، بتاؤ اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا، حضور، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے ایک سوکھا لقمہ تک نصیب نہیں ہوا، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ تو تاجروں کے سردار نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، اور سپاہی نے اسے ایک بھنے ہوئے بکرے کی ٹانگ، اس کے علاوہ دودھ کا ایک پیالہ اور شہد کا ایک پیالہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ دودھ شہد میں ملانے کے بعد اسے نوش فرمانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے لے کر چل پڑا۔ وہ اس دن بڑا خوش ہوا کہ آج قافلے والوں کی وجہ سے
اسے اچھا کھانا نصیب ہوا، اور اس کی خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اسے تھوڑی دیر کام کرنا پڑا اور اس کے بدلے میں اسے اچھا خاصا کھانا مل گیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ اس کٹی پہاڑی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ پھر مایوس ہو گیا کہ میں کیا کروں گا، اور پھر اس سے وہ معمول کی طرح اس کٹی ہوئی پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، اے لوگو میری مدد کرو، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب لوگ اس کی طرف کان بھی نہیں دھرتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ناٹک کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور ہر روز یہ اسی پہاڑی پر آ کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اب لوگ اس کی بات کو سن کر وہاں سے چلے جاتے۔ ایک دن وہ کٹی پہاڑی پر چڑھا، سارا دیر چیختا چلاتا رہا، اور جب کسی نے کوئی مدد نہیں کی تو وہ خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، اور وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، میری بیوی نے کچھ نہیں کھایا، آج میں ان کو کیا کھلاؤں گا؟ لگتا ہے کہ قبیلے والوں نے بھی انہیں کچھ نہیں دیا ہوگا کھانے کو، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس عورت کا شوہر زندہ ہے اور میں انہیں کما کر کھلاؤں۔ بس وہ اسی سوچ کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا، اور وہ اسی درخت کے نیچے لیٹا تو اسے وہی نیند آ گئی، اور اس نے نیند میں بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کٹی پہاڑی سے ایک راستہ سیدھا یمن کے بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس راستے پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اور جب وہ بادشاہ کے محل کے اندر پہنچتا ہے تو اسے خوشخبری ملتی ہے، اور وہ خوشخبری اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ بس وہ یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھا، اور جب اس آنکھیں کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک درخت کے نیچے موجود ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے درختوں کے جھاڑیوں کے علاوہ اور کوئی نہ دکھا، کیونکہ وہ بیچ جنگل میں ایک گھنے درخت کے نیچے موجود تھا۔ اس نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک شکاری پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شکاری بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے تیر چلا کر پرندوں کا شکار کر رہا تھا۔ وہ شکاری کے پاس گیا اور کہا، حضور میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن اگر آپ میری مدد سمجھ کر کرو گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ سن کر شکاری نے اسے 2 پرندے اٹھا کر دیے اور کہا، یہ تمہارے بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے شکاری کا شکریہ ادا کیا اور کہا، حضور یہ میرے بچوں اور میری بیوی کے لیے بہت ہیں۔ اب وہ دونوں پرندے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو وہ دونوں پرندے دیے۔ اس کی بیوی نے کھانا کھایا اور اپنے بچوں کو کھلا دیا، لیکن جو کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اگلے دن کے لیے کچھ نہیں تھا۔ گھر میں جو بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو بیچ کر بازار سے کچھ کھانے کے لیے خریدا جائے۔ اب اگلے دن پھر سے وہ اسی کٹی پہاڑی پر آ کر کھڑا ہو گیا اور خود کو برا بلا کہنے لگا، اپنی قسمت کو کوسنے لگا، لیکن اب اس کے دماغ میں وہ بار بار خواب والا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس خواب میں اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے خواب میں آخر ایسی کیا چیز دیکھی، یہ صرف وہی جانتا تھا، اور اس خواب کی تعبیر سلطان کے محل یعنی کہ یمن کے بادشاہ کے محل کے ساتھ میں موجود بازار کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں یمن کے دارالحکومت عدن تک چلا جاؤں، تاکہ میں سلطان کے یعنی کہ بادشاہ کے محل تک پہنچ کر اپنے خواب کی تعبیر پوری کر سکوں۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے بھی کیا تھا، لیکن اس کی بیوی نے کہا، ارے بدبخت انسان، جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، اس کو خواب بھی ایسے ہی آتے رہتے ہیں، تم کچھ اپنے ہاتھوں سے کرو، خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے اپنی بیوی کی ایک بھی بات نہ سنی، اور وہ ایک طرف سے سوچتا کہ شاید میں اگر عدن شہر تک چلا جاؤں تو میری زندگی سنور جائے گی، پھر وہ سوچتا کہ میں نے ویسے بھی ساری زندگی غربت میں گزارنی ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟
بس اسی کشمکش میں کئی دن گزارتا چلا گیا، اور اچانک ایک دن پھر وہ کٹی پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا کہ پھر تاجروں کا قافلہ وہاں آ کر رکا، اور اس قافلے کی سربراہی وہی سردار کر رہا تھا جو پہلے اپنے کاروان کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، اور اس نے اس بوڑھے آدمی کو کھانے کے لیے بکرے کی ٹانگ دی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا خوش ہو گیا کہ پھر سے کھانے کے لیے اچھا مل جائے گا۔ اب جیسے ہی کاروان آ کر اس جگہ پر رکا تو وہ دوڑتا ہوا سردار کے پاس گیا اور جا کر اونٹ کی رسی سے پکڑ لیا اور قافلے والوں کی خدمت کرنے لگ گیا، اور ان کے اونٹوں کو چارہ کھلانے لگا، تھکے ہوئے لوگوں کو پانی پلانے لگا۔ جب سردار نے اپنے تاجروں کی خدمت کرتے ہوئے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم بڑے ہی نیک انسان ہو، بتاؤ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں کوئی کام نہیں کرتا، ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں کہ میں کوئی بڑا کام کر سکوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھ جیسے بوڑھے کون کام پر لگائے گا، بس 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہوں۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو تاجروں کے سردار نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے لیے دیا۔ اس نے خود بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے گھر سے کھانا ڈال کر اپنے بچوں کو بھی دے آیا، اور چاند ہی لمحوں میں وہ واپس اسی جگہ پر آ گیا اور دوبارہ سے ان قافلے والوں کی خدمت کرنے لگا۔ اب اگلی صبح جیسے ہی سردار نے اسے بتایا کہ ہمارا قافلہ یہاں سے کوچ کر جائے گا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو سردار نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں عدن شہر میں جا رہا ہوں، واپسی پر تمہارے لیے اچھا سا کھانا لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور کیا آپ دارالحکومت یمن میں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں بھی عدن شہر کے بازار تک جانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں گے؟ تو تاجر نے کہا، ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، بس میری ایک شرط ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، حضور کون سی شرط؟ تو تاجروں کے سردار نے کہا کہ تمہیں راستے میں ہمارے تاجروں کی خدمت کرنی ہوگی اور ہمارے اونٹوں کے لیے چارہ بھی تلاش کر کے لے آنا ہوگا۔ اس نے کہا، حضور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ اب وہ چال پڑے۔ تقریباً قافلے کو اس کٹی ہوئی پہاڑی سے عدن شہر کے بازار تک جانے میں 7 دن کا وقت لگا۔ ان 7 دنوں کے درمیان بوڑھے آدمی نے قافلے والوں کی بہت خدمت کی اور ان کے اونٹوں کی بھی بہت خدمت کی۔ سردار بڑا خوش ہو گیا، اور جب وہ بازار کے اندر پہنچے تو سردار نے اس بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اسے چاند اشرفیاں دیتے ہوئے کہا کہ اب تم اپنی منزل کی طرف چلے جاؤ، ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ اب اس قافلے کے اندر کچھ مسافر بھی موجود تھے، لہذا جو مسافر تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور تاجر بازار میں اپنا سامان بیچنے کے لیے بازار میں پھیل گئے، جبکہ اس بوڑھے آدمی کو اس بازار کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی کسی منزل کا پتہ تھا، لیکن وہ وہاں سے سوچ کر چلا تھا کہ میں بادشاہ کے محل تک پہنچوں گا تو مجھے میرے خواب کی تعبیر کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ مجھ جیسے آدمی کو بادشاہ کے محل تک جانے کون دے گا، اور وہ خود کو نا امیدی میں ڈال کر اسی بازار کے کونے میں آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ وہ بازار کے اندر آرام کر ہی رہا تھا کہ اسے وہاں سے گہری نیند آ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب شام کا وقت ہونے والا تھا اور اسے اپنے کانوں میں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی، جیسے کوئی دور سے اس کو گالیاں دے رہا ہو۔ جیسے وہ گالیاں دینے والا شخص اس کے قریب آیا تو اس کی غضبناک آواز نے بوڑھے آدمی کی آنکھ کھول دی۔ بوڑھے نے جب آنکھ کھولی تو اس کے سامنے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے اس کے سر پر کھڑا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، ارے میاں اگر تم نے سونا ہے تو یہاں سے اٹھ کر مہمان خانے میں چلے جاؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے کیا پتا مہمان خانہ کہاں ہے، آپ مجھے کیا مہمان خانے کا راستہ بتا سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے بادشاہ کے محل کا راستہ دکھا دیں، میں بادشاہ کے محل جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سپاہی حیران ہو گیا کہ ایک آدمی جو کہ شکل سے خستہ حال بوڑھا غریب لگ رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ یہ بادشاہ کے دربار میں جائے۔ سپاہی حیران ہو گیا
اور اس نے سوچا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، لہذا اس نے اس آدمی کو پکڑا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دشمن کا جاسوس ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شکل سے جاسوس لگتا ہوں؟ تو سپاہی نے کہا کہ جاسوس ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا اصل حلیہ کس نے دیکھا ہوتا ہے؟ یہ سن کر بوڑھے آدمی نے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ تو سپاہی نے کہا کہ تم اپنی بات سے اتنا جلدی مکر گئے، اس کا مقصد ہے کہ تم کوئی جاسوس ہی ہو۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس جاسوس کو اٹھا کر زندان میں ڈال دو اور اس کو پھر قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر گزری کہ سپاہی اسے زندان میں ڈالنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے اس کو زندان میں پھینکا تو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ زندان میں خطرناک قسم کے قیدی پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک کونے میں سہما ہوا خود سے ہی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ٹھیک کہتی تھی کہ خواب واب کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے خواب کے چکر میں خود کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، مجھے کون یہاں سے نکالے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں جیل میں سڑ سڑ کر مر جاؤں، اور اگر قاضی نے مجھے بھی جاسوس سمجھ لیا تو وہ مجھے اذیت ناک موت دے گا۔ وہ بس اپنے آپ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اسے وہیں نیند آ گئی۔ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جیل کے دروازے پر سپاہی آ چکا تھا اور اس نے حکم دیا کہ اب میرے ساتھ چلو، تمہیں قاضی کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی ڈر گیا اور کہا، مجھ پر رحم کرو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو سپاہی نے کہا، تمہیں میرے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا تم نے جو بھی کہنا ہے قاضی کے سامنے کہنا۔ اب سپاہی اس کو قاضی صاحب کے سامنے لے گئے۔ قاضی صاحب مختلف لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، اور جب اس بوڑھے آدمی کی باری آئی تو قاضی نے اس سے پوچھا، ارے بوڑھے میاں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور میرا نام کاراسی ہے اور میں فلاں بستی میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، ارے میاں، تم جانتے ہو کہ اس شہر سے تمہاری بستی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ تو ساتھ میں کھڑے سپاہی نے کہا، حضور اس کو میں نے بازار کے اندر پکڑا تھا اور یہ شکل سے ہی جاسوس لگ رہا ہے۔ تو قاضی نے کہا، بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے خواب دیکھا تھا اور میرے خواب کی تعبیر بادشاہ کے محل میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو میرے خواب کی تعبیر ہو جائے گی۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، پھر تو تم پکا ہی جاسوس ہو۔ بھلا ایک خواب کی خاطر کون خود کو اتنا مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اور کون اتنا لمبا سفر کرتا ہے؟ تمہارا کوئی بڑا مقصد ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ زندان میں بند کر دیا جائے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیا مجھے انہوں نے جاسوس سمجھ لیا ہے؟ لہذا یا تو مجھے یہ مار دیں گے یا پھر مجھے اندھی کوٹری میں ڈال دیں گے تاکہ میں اپنا گناہ قبول کر لوں۔ لیکن میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں جو مجھے اس مصیبت سے بچائے۔ وہ خود کو کوس ہی رہا تھا کہ سپاہی نے اس کو پکڑا اور ایک اندھی کوٹری میں ڈال دیا۔ لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ قاضی کے سپاہیوں میں ایک ایسا سپاہی بھی تھا جو بڑا رحم دل تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے قاضی کو کہا کہ یہ بوڑھا آدمی مجھے معصوم لگتا ہے تو قاضی میری بات کبھی نہیں مانے گا۔ لہذا اسے خبر ملی کہ چند دنوں کے بعد یمن کا بادشاہ شہر کے اندر بازار میں آنے والا ہے، تو وہ اس دن بازار کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے یمن کے بادشاہ کا قافلہ بازار میں پہنچا تو سب لوگ بادشاہ سلامت کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ تو وہ سپاہی بھی بادشاہ کے قریب گیا اور کہا، حضور آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے میری فریاد نہ سنی تو ایک بوڑھا بیچارہ آدمی شاید جس کے معصوم بچے ہوں گے وہ اپنے باپ کے بغیر رول جائیں گے، اور وہ بوڑھا آدمی اندر کوٹلی میں مار جائے گا۔ یہ سن کر یمن کے بادشاہ نے کہا، ارے میاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، حضور ہمارے سپاہیوں نے چند دن پہلے بازار سے ایک آدمی کو پکڑا تھا، وہ شکل سے بڑا ہی غریب اور معصوم لگتا ہے، لیکن قاضی نے اسے جاسوس سمجھ کر اندھی کوٹری میں ڈال دیا۔ حضور وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا
اور میں اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے ہی شہر میں آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کون سا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا، حضور وہ اپنے خواب کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا، بس یہی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن حضور اس نے یہ کہا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر بادشاہ کے محل میں پوشیدہ ہے۔ یہ سن کر یمن کا بادشاہ بڑا حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے آدمی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے دن یمن کے بادشاہ کے دربار میں اس بوڑھے آدمی کو پیش کیا گیا، تو جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کے محل کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب اس کو قاضی کی عدالت سے بادشاہ کے محل تک لایا جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے اس بوڑھے سے پوچھا، بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے خواب دیکھا اور میں اس خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آیا ہوں، اور میرے خواب کی تعبیر آپ کے محل میں ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، ارے بے وقوف، تم ان خوابوں پر یقین نہ کرو، تمہاری عمر سے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور ضرور تمہارے بچے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ تم ایک چھوٹے سے خواب کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ آئے ہو، تم اتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہو۔ تو اس نے کہا، حضور نہیں، میرا خواب سچ ہے، میں نے جو خواب دیکھا ہے میرا خواب سچ ہوگا۔ بادشاہ بڑا حیران تھا کہ اس کو بادشاہ کے سامنے بھی ڈر نہیں لگ رہا، لگتا ہے کہ اس کی موت پیاری ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہیں جانے کے لیے ایک سواری اور اشرفیاں دی جاتی ہیں، لہذا تم وہ اشرفیاں لو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور ان خوابوں کے بارے میں بالکل نہ سوچو، کیونکہ میں نے بھی چند دن پہلے خواب دیکھا تھا، کیا وہ سچ ہوگا؟ اور پھر بادشاہ نے سب درباریوں کو اپنا خواب سنانے لگا۔ یمن کے بادشاہ نے کہا کہ چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک کچی آبادی سے گزر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کٹی ہوئی پہاڑی جو کہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک درویش آدمی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تم اس پہاڑی کو اگر کھودو تو اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور تم اس خزانے سے مالا مال ہو سکتے ہو۔ کیا بتاؤ، کیا وہ خواب سچ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے اتنا بڑا خزانہ ہوگا؟ بتاؤ، کیا وہ سچ ہو سکتا ہے خواب؟ یہ سن کر سب درباری ہنسنے لگے، لیکن وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑے ہو کر ہر روز فریاد کرتا ہوں، بادشاہ سلامت تو اسی کی بات کر رہا ہے۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، حضور آپ درست کہتے ہیں، خواب سچ نہیں ہوتے، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کو اپنے خواب کی تعبیر کا پتہ چل چکا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ اسی پہاڑی کا تھا، ضرور اس پہاڑی کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح مجھے یہاں کوئی رہائی مل جائے تو میں اپنے خواب کی تعبیر پوری کروں گا۔ اس نے بادشاہ کو کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا، لہذا مجھے معاف کیا جائے۔ تو بادشاہ نے اسے چند اشرفیاں دی اور کہا کہ اب تم سیدھا اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب اس کو سپاہی پکڑ کر لے جا ہی رہے تھے کہ اچانک محل کے اندر کوئی چور داخل ہو گیا، اور وہ چور اتنا شاطر تھا کہ پورے محل کے سپاہی اس کو پکڑ نہیں پائے۔ اچانک پورے محل کے اندر شور و غل ہونے لگا کہ کوئی چور داخل ہو گیا ہے، اس کو پکڑو۔ لہذا بادشاہ کے جن سپاہیوں نے اس کو آدمی کو پکڑا ہوا تھا وہ بھی اس کو چھوڑ کر اس چور کو محل کے اندر تلاش کرنے لگے۔ اب وہ آدمی جس کے ہاتھ میں زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، وہ ان زنجیروں کے ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ آخر میں کس راستے سے باہر جاؤں، کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے محل کے اندر لایا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا دیکھتا بس ایسی گلی سے جا گزرا جہاں ایک سپاہی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے سینے میں خنجر لگا ہوا تھا۔ اس آدمی جب سپاہی کو آخری سانسوں میں تڑپتا ہوا دیکھا تو ایک زوردار پتھر پر اپنا ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ گئی، اور پھر وہ دوڑ کر سپاہی کے پاس گیا اور سپاہی کے سینے سے خنجر نکال لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے سپاہی کے سینے سے خنجر نکالا تو بدقسمتی سے بادشاہ کے سپاہی اسی وقت اس کے سر پر آ گئے، اور وہ خنجر جس کی نوک سے
ابھی تک خود بھی خون بھی ٹپک رہا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سپاہیوں نے سمجھا کہ یہ قاتل ہے اور اسی نے سپاہی کو قتل کیا، لہذا انہوں نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے لے گئے اور بادشاہ کو کہا، حضور ہمیں تو لگتا ہے کہ یہی چور ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور اسی نے ہی سپاہی کو قتل کیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی رونے لگ گیا اور کہا، حضور میں قاتل نہیں ہوں، میں تو بس اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن بادشاہ سخت غصے میں تھا، اس نے اس بوڑھے کی بات پر یقین نہ کیا اور حکم دے دیا کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اب پھانسی گھاٹ پر اس کو لٹکایا جانے لگا، پھندا اس کے گلے میں ڈالا جانے لگا تو اتنے میں اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، بے شک مجھے میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور جو خواب جس کی میں تعبیر تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچا تھا وہ میری تعبیر آدھی رہ گئی۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا تھا اور آخری خواہش تمہاری کیا ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کوئی جاسوس نہیں، میں کوئی قاتل نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے ان الفاظوں کی آپ کے سامنے کوئی قیمت نہیں۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلاں بستی کے اندر ایک چھوٹی سی کٹی ہوئی پہاڑی ہے اور اسی پہاڑی پر ہر روز میں کھڑے ہو کر لوگوں کو فریاد لگاتا ہوں، اور آپ نے بھی اپنے خواب میں اسی پہاڑی کا ذکر کیا جس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ بادشاہ سلامت، مجھے درویش نے بھی کہا تھا کہ تمہاری قسمت ضرور بدلے گی، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میری قسمت اس طرح بدلے گی۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ اپنے سپاہی بھیج کر اس پہاڑی کو کھدوا لیں، اگر اس میں خزانہ نہ نکلے تو بے شک آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ بادشاہ کے سپاہی جب اس کٹی ہوئی پہاڑی پر پہنچے اور اس کو کھودا گیا تو اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ نکلا۔ جب بادشاہ کو اس خبر دی گئی کہ تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا اور کہا، یہ آدمی تو سچ کہہ رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، تم نے آخر اس سپاہی کا قتل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں تو جا رہا تھا، سپاہی مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے، اچانک سے محل کے اندر شور و غل ہوا تو سپاہی مجھے چھوڑ کر اس چور کو پکڑنے کے لیے بھاگے، تو میں راستہ تلاش کرنے کی خاطر ایک گلی سے گزرنے لگا تو وہاں ایک سپاہی کے سینے میں خنجر گھونپا ہوا تھا۔ جب میں نے خنجر نکالنے اور جب میں نے خنجر نکالا اور تو آپ کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ میں نے وہ سپاہی کو مارا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، بے شک تمہاری بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ تم کوئی چور نہیں ہو، تم کوئی قاتل نہیں، لیکن تم اس قابل نہیں کہ پہاڑی کے جو نیچے خزانہ نکلا ہے تمہیں دیا جائے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، حضور اس کا خواب میں نے دیکھا تھا اور تعبیر آپ نے کی، لیکن اس خزانے پر بھی میرا حق ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے تم ثابت کرو کہ تم ایک ایماندار، محنتی اور سچے انسان ہو، اس کے بعد ہی وہ خزانہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کو محل سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ میرے ہاتھ سے خزانہ بھی گیا اور اتنے دن میں مصیبت بھی پڑا رہا۔ بہرحال اس نے سوچا کہ اگر میں خالی ہاتھ گھر لوٹ کر جاتا ہوں تو میری بیوی مجھے گھر نہیں آنے دے گی، یا یہاں بازار کے اندر رہ کر ہی کوئی کام تلاش کرتا ہوں۔ وہ بازار چل پڑا اور جب بازار پہنچا تو ایک آدمی جو کہ رنگ سازی کا کام کرتا تھا وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ اتفاقاً اس دن اس رنگ ساز کا ایک لڑکا کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم رنگ سازی کا کام کر سکتے ہو؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میں کوئی بھی کام کرنے کے قابل ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم دریا کنارے چلے جاؤ، وہاں ایک کشتی موجود ہوگی، تم جاؤ گے تو سپاہی تمہیں اس کشتی تک لے جائیں گے، تم جا کر اس کشتی کو رنگ کر دو۔ اس آدمی نے رنگ سازی کا سامان لیا اور دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پر دریا کے کنارے کچھ آدمی اسے کشتی کے پاس لے گئے۔ اس نے کشتی کو رنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن کشتی رنگ کرتے ہوئے اس آدمی کو کشتی کے اندر ایک سوراخ دکھائی دیا۔ اس آدمی نے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس کے بعد اپنا کام مکمل کر کے واپس آ گیا۔ حالانکہ کشتی کی مرمت کرنا اس کا کام نہیں تھا، لیکن اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور دکان پر واپس آ گیا۔ مالک اس کے کام سے بڑا خوش ہوا اور اسے چاند سکے دیے۔ اس نے چاند سکے لیے اور سرائے میں جا کر کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ اگلی صبح وہ بھی سرائے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر سپاہیوں نے دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو پھر سے بادشاہ کے سپاہیوں کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو سپاہیوں نے کہا،
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑا حیران تھا کہ آخر بادشاہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ جب اس بادشاہ کے محل لے کر گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کل تم نے جو کام کیا اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگی بچ گئی۔ اس نے کہا حضور کون سا کام، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کل جس کشتی کو تم نے رنگ کیا تھا وہ میری ذاتی کشتی تھی، اور کل ملکہ اس پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے گئی، لیکن مجھے بعد میں خیال آیا کہ اس کشتی میں سوراخ تھا، اور جب مجھے ملازموں نے بتایا تو میں بڑا پریشان ہوا، لیکن پھر جب میں نے ملکہ کو صحیح سلامت دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ کل اس کشتی کو رنگ کرنے والے آدمی نے اس سوراخ کی بھی مرمت کر دی تھی، اور اسی وجہ سے ملکہ کی جان بچ گئی۔ اور جب میں نے معلوم کروایا کہ وہ کشتی کس نے رنگ کی تھی تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ بس اس بات سے ثابت ہو گیا کہ تم ایک سچے ہی نہیں بلکہ ایماندار اور رحم دل انسان ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو جتنا بھی خزانہ تھا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے علاقے کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم جیسے انسان جب تک اس سرزمین پر موجود ہیں ہماری سرزمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اس درویش کی بات بھی پوری ہو گئی کہ جس کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی نہیں ہوتی تھی وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا تاجر اور حاکم بھی بن گیا۔